ایک بزرگ ہیں، میں ہلکا سا اشارہ بھی نہیں دوں گا، پھر ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی تو چنگے ساڑھے بیت کھولتا رہنا ہے، نہ عقیدہ ٹھیک نہ عمل ٹھیک ہے۔ وہ عمل میں بھی کمی پیشی چلو قابل قبول ہی تھی، لیکن یہ جو عقیدوں میں گڑبڑیں ہو گئی ہیں یہ نہیں قابل قبول، ایک کام خراب ہو گیا۔ ٹھیک ہے ہم عزت کر دیتے تھے، ٹھیک ہے جی وہ داڑھی والا معاملہ بھی، اور ہم چپ رہتے تھے، ٹھیک ہے یار بزرگوں کی اولادیں ہیں، صرف عقیدہ گندہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال ایسے اڑ جائیں گے جیسے دھواں ہوا میں اڑتا ہے۔ یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ شور سن رہے ہیں نا، یا والا حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے بھی جن کو تکلیف ہوتی ہے، کی پڑھ لیا جے تانوں بھی دسو کتھوں ہے کتاب آئی ہے جہدے چ لکھیا کہ اعلیٰ حضرت نو اعلیٰ حضرت کہن نال تکلیف ہوندی ہے؟ کس نے کہا بھائی صرف ابو بکر؟ نہیں جی، یار غار یار مزار، پھر تو حضرت جی کچھ بھی نہیں بچ، پھر امام اعظم کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ امام اعظم اور حضرت ابو بکر صرف ابو بکر، بھائی پھر پورا انصاف کرو نا، پھر سب کے ساتھ صفائیاں کرو۔ پھر غوث اعظم بھی آج کے جی اللہ مجھے معاف کر دے جی، میں کتے پھڑیا نہ جا، میں کتے جوتنا کھڑ کے جانا، میں میرا تو دل بھی ڈرتا کہتے ہوئے۔ ہم نے کچھ نہیں لیا حضرت، جو زندہ ہیں نہ ان سے لیا، اور جو اپنے مزاروں میں ہیں نہ ہم سے ان سے کچھ نہیں۔ ایک بزرگ ہیں، میں ہلکا سا اشارہ بھی نہیں دوں گا، پھر ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی تو چنگے ساڑھے بیت کھولتا رہنا ہے۔ وہ میں سفر پہ تھا تو حضرت کو تھوڑا ٹائم تھا تو میرا دل کیا چلیے حضرت، کیونکہ اب وہ کم ہی رہ گئے ہیں کہ جن کو ملنے کو دل کرتا ہے حضرت، باقی تے اللہ کاواں رنگلے فرتے بن بندے وہ، نہ عقیدہ ٹھیک نہ عمل ٹھیک ہے۔ چلو وہ عمل میں بھی کمی پیشی چلو قابل قبول ہی تھی، لیکن یہ جو عقیدوں میں گڑبڑیں ہو گئی ہیں یہ نہیں قابل قبول، ایک کام خراب ہو گیا۔ ٹھیک ہے ہم عزت کر دیتے تھے، ٹھیک ہے جی وہ داڑھی والا معاملہ بھی، اور ہم چپ رہتے تھے، ٹھیک ہے یار بزرگوں کی اولادیں ہیں، لیکن جب سے حضرت عقیدوں میں ڈنڈیاں لگیں اب نہیں برداشت ہوتا، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کیونکہ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ بڑے لوگ بروز قیامت اس طرح کے لائے جائیں گے کہ ان کے اعمال پہاڑوں کی مانند ہوں، لوگ گھبرا جائیں گے ان کے اعمال دیکھ کے، لیکن پھر فرمایا صرف عقیدہ گندہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال ایسے اڑ جائیں گے جیسے دھواں ہوا میں اڑتا ہے۔ یہ حضرت جی یہ اعلیٰ حضرت کا پٹا کیوں اتارا جا رہا ہے گلے میں؟ کیونکہ اگر اعلیٰ حضرت کا پٹا گلے میں رہے تو پھر ادھر ادھر نہیں ہو سکتے حضرت۔ یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ شور سن رہے ہیں نا، یا والا حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے بھی جن کو تکلیف ہوتی ہے حضرت، کاظمی صاحب نے بھی اعلیٰ حضرت ہی کہا، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب نے بھی اعلیٰ حضرت ہی کہا، تسی کیڑے نویں جم پے ہو، کی پڑھ لیا جے تانوں بھی دسو کتھوں ہے کتاب آئی ہے جہدے چ لکھیا کہ اعلیٰ حضرت نو اعلیٰ حضرت کہن نال تکلیف ہوندی ہے؟ صرف کیا ہے کہ جتنی دیر اعلیٰ حضرت کا پٹا گلے میں ہو عقیدے میں ڈنڈی نہیں لگ سکتی حضرت، پھر عقیدے میں ڈنڈی کیسے ماریں گے؟ عقیدے میں ڈنڈی مارنے کے لیے پہلے اعلیٰ حضرت کا پٹا اتارنا پڑے گا حضرت۔ یہ اس لیے سب تماشے ہو رہے ہیں، کسی کو نہیں، اتنے بڑے ہمارے اکابر گزر گئے، سب نے اعلیٰ حضرت، کسی کو تکلیف نہیں ہے، سب نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت۔ اور دوسری بات ہے بھائی کون میں اگر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، میں سنانا شروع کروں تو عشاء کا وقت تو ویسے ہی ہو جائے گا حضرت۔ نہیں جی حضرت ابو بکر سے کس نے کہا بھائی صرف ابو بکر؟ نہیں جی، یار غار یار مزار حضرت، کس نے کہا جی خالی ابو بکر؟ مجھے بتاؤ تو صحیح اس کا نام، جس نے کبھی حضرت ابو بکر پاک کا نام صرف ابو بکر لیا؟ کس نے آج تک حضرت عمر کو صرف حضرت، ہم تو پہلے کہتے ہیں مراد رسول حضرت، کس نے آج تک حضرت عثمان غنی کو صرف حضرت، ہم تو کہتے ہیں ذوالنورین، کس نے حضرت علی کو صرف حضرت علی کا، ہم تو کہتے ہیں شیر خدا تاجدار حلتا حضرت۔ عجیب حضرت جی منطق ہے جی مجھے اعلیٰ حضرت کہتے، پھر تو حضرت جی کچھ بھی نہیں بچ، پھر امام اعظم کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ امام اعظم اور حضرت ابو بکر صرف ابو بکر، بھائی پھر پورا انصاف کرو نا، پھر یہ اعلیٰ حضرت سے تکلیف کیوں ہے؟ پھر تو اس طرف آؤ نا، پھر امام اعظم کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ پھر غوث اعظم کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ پھر پورا انصاف کرو نا، پھر سب کے ساتھ صفائیاں کرو۔ پھر غوث اعظم بھی آج کے جی اللہ مجھے معاف کر دے جی، میں کتے پھڑیا نہ جا، میں کتے جوتنا کھڑ کے جانا، میرا تو دل بھی ڈرتا کہتے ہوئے، پتہ نہیں کیسے ان کی ہمت ہو جاتی اتنی بڑی باتیں کیا کرنے کو۔ اس لیے پتر اعلیٰ حضرت کا پٹا گلے سے اتار رہے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا ہو کے عقیدے میں ڈنڈی لگ سکتی، اعلیٰ حضرت نے نتھارے کر دی، اعلیٰ حضرت نے
تھارے کی ہیں حضرت، اس لیے پتر ہم الوسی بڑی دیر چپ رہے، برداشت کر گئے بڑا کچھ، لیکن اتنے نہیں برداشت ہوئے، نہ سانو وہ پیر منظور تے نہ سانو وہ مولوی منظور، جدا عقیدہ نہیں ٹھیک ہے نہیں سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ بڑی دیر پتر ہم چپ رہے، پردے ڈالتے رہے، ٹھیک ہے، بچوں نے آ کے ہم سے پوچھا حضرت چپ، بزرگاں دی اولاداں نے چپ، کچھ نہیں ہوتا، لیکن حضرت ابھی ڈر نہیں سمجھوتا ہوگا کوئی، یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے، یہ تو مسئلہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کا مسئلہ، کل کیا منہ دکھانا جا کے۔ تو اقبال تب رو کے کہتا ہے قم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے۔ حضرت بیٹھی ہیں، حضرت میں کہوں گا اس سے زیادہ خانقاہوں پہ کیا زوال آئے گا کہ جہاں کبھی لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت مانگنے جایا کرتے تھے۔ پیر جی کوئی نظر مارو کہ دنیا دی محبت کٹے تھی اللہ دی محبت، اس سے زیادہ خانقاہوں پہ کیا زوال آئے گا۔ اب لوگ وہاں صرف دنیا مانگنے جاتے ہیں۔ جس مرید نو ویکھی اے میرے پیراں دی دعا نال کوٹھی ہے، او بھائی کوٹھیاں دین والے پیر ہے نے، میں انکار نہیں کر رہا کہ پیر کی دعا سے کوٹھی نہیں ہو سکتی، او بھائی اللہ منان والے پیر کتے گئے نے، سانو انہاں دا بھی تے کو پتہ دا چڑو، وہ داڑھی رکھوانے والے پیر کدھر گئے ہیں، وہ تہجد گزار کرنے والے پیر کدھر گئے ہیں حضرت۔ کوئی لفظ ہے میرے پیران دی دعا نال منڈا ہویا، کوئی کہندا میرے پیران دی دعا نال کام چلیا، میں انکار نہیں کر رہا، میں انکار نہیں کر رہا، ہوتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں پاک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی اللہ کے رسول میرے انس کی عمر میں، میرے انس کے مال میں، میرے انس کی اولاد میں برکت کی دعا دیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی بھی، اور لکھا ہے کہ لوگوں کا باغ سال میں ایک بار پھل دیتا تھا، یہ عطا مصطفیٰ کریم تھی، حضرت انس کا باغ 2 بار پھل دیا کرتا تھا۔ میں نہیں انکار کر رہا کہ نہیں ہوتا، پیر صاحب کی دعا سے یہ نہیں ہو سکتا، ہوتا ہے بھائی، میں کب انکار کر رہا۔ صحابہ علیہم الرضوان میں طویل عمر پائی حضرت انس رضی اللہ، اور تقریباً اللہ مجھے کمی پیشی معاف کرے 60 کے آگے پیچھے تعداد لکھی ہوئی ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوترے اور پوتریاں، دوترے اور دوتریاں اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں۔ اللہ نے اس قدر آپ کی اولاد میں بھی برکت دی۔ میں نہیں پتر کہہ رہا کہ پیر صاحب کی دعا سے یہ نہیں ہوتا ہے بھائی، لیکن صرف پتر یہ بھی نہیں ہوتا، پھر دیکھو حضرت انس نے حضور نے اور بھی کی عطا فرمایا۔ گنب کیا ہے، جہاں کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ملا کرتی تھی، اب عجیب ہی قصے اور عجیب ہی کہانی ہے حضرت۔ تو میں حضرت وہ رک گیا رستے میں، تو بڑے خوش ہوئے، مجھے فرمان لگے چنگا ہوا تو آ گئے، بیٹھ گئے، اور یہ کہہ کے نا چنگا ہوا تو آ گیا تو رونے لگ پڑے۔ مجھے نہیں پتا حضرت وہ رو کیوں رہے ہیں، لیکن رونے میں اتنی سچائی تھی کہ کوئی 2-3 اتھرو نے دیکھ کے میرے بھی گر پڑے۔ جو کفی اسمبلی تو میں نے عرض کی حضرت کی ہوا ہے کانوں رون رہے ہو، حالا یہ بات کیمرے میں ریکارڈ کرنے والی نہیں ہے، لیکن چلو اب آ گئی بات، تو پھر رو پڑے۔ مجھے فرمان لگے کاکا آج ایک بندہ میرے کو آٹے دا بیڑا لے کے من کہندا شاہ جی دم کر دے۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا دم کر؟ کہندا شاہ جی مجھ نہیں ملتی پئی تے دم کر دے۔ پھر رو پڑے، کہنے لگے یار اسی مجھا ملانا لوگوں نے سانو سمجھ نہیں۔ یہ اب لوگوں کا خانقاہوں کے لحاظ سے مزاج اور انداز ہے، اسے دی مجھ دودھ کٹا گئی پھر ساڈے کل آ جان گے پیر صاحب دعا کرو مجھ کٹی دے، پھر کوئی ایسی ہے کرنا لے، ہم تو رب کا رسول ملانے والے لوگ ہیں۔ کیا زوال آیا خانقاہوں پہ حضرت، کیا زوال آیا خانقاہوں پہ، تو ہے نہیں حضرت۔ نہیں پتر، میں جتنے ہم باپ بیٹھے ہیں بچے ہو، کس دن جاؤ داتا صاحب اتھے جا کے اللہ دی حمد کرو، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ درود و سلام دے تحفے پیش کرو، اور پھر عرض کرو داتا صاحب آئے مکھانے بھی نہیں کھانے، آج چول بھی نہیں کھانے، جڑا حضرت خواجہ صاحب نو عطا ہویا ہی وہ کو ایک طروفہ سانو بھی دیو یار، اگو مرضی مالکاں دی، اگو مرضی ہے ہی نہیں۔ جاؤ نا یار کس دن حضرت سلطان باہو رحمت اللہ جا کے عرض کرو حضرت کی بارگاہ میں حضور وہ جڑی جنگ راہ بول گئی سی، کوئی نیویگیشن نہیں، کوئی جناب وہ رنگ روڈ پہ بورڈ نہیں لگا ہوا، ہر بنس پورے جانا ہے تو ادھر اتر جاؤ، جی واگا جانا ہے تو پیچھے اتر جاؤ، تو جناب اگر ایئرپورٹ جانا ہے تو آگے جاؤ، کچھ ایسا نہیں، ستارے دیکھ کے سفر ہوتے ہیں۔ رات بارش والی تھی، اوپر بادل تھے، تارا کوئی نہیں، سمت کا تعین ہی نہیں کر سکے،
وہ راستہ بھول گئے، کوئی سیانا تھا بیچ میں، اس نے کہا اوے رکنا نہ، سفر کرتے رہو، کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے۔ وہ سفر کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے جہاں حضرت باہو اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ دور ایک روشنی جلتی دکھائی دی، کسی نے کہا اگر روشنی ہے تو روشنی والا بھی ہوگا حضرت۔ وہ سارے چل پڑے۔ اب لکھا ہے کہ جیسے جیسے روشنی قریب آ رہی تھی ساتھ کانوں میں آواز بھی آنی شروع ہو گئی، ہو 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 ہو، اور سارا جو بیلا ہے وہ کیف و مستی کے عالم میں تھا، کیونکہ جو ہو کر رہا تھا وہ کوئی عام نہیں تھا، وہ خود ہی باہو تھا۔ اور آپ نے فرمایا جتھے ہو کرے روشنائی، جتھے ہو کرے روشنائی، کرو اتھے روشنائی ہو دیے، اتھے بالی ہے دیوا حضرت، بڑی بڑی عمر لنگ گئی حضرت، یہ بالی ہے دیوا اتھے ہو دا دیوا، بجھائیے دنیا دی محبت دا دیوا جڑا بال بیٹھے، یہ بجھائیں اس کو حضرت، کرو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے، نکلو سفر کرو، کتابیں پڑھو، پوچھو مشائخ سے حضرت اللہ ادھر کیسے آئے گا اور پھر ادھر سے ادھر کیسے آئے گا۔